आज का वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच करनी है क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी चीज़ों को पता किया। पूरा दिन मेरा आज इसी चीज़ में गुजरा कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने ये बात रख रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो प्लीज़ वॉच कीजिएगा। और जो भी स्टार्टिंग से लेकर आज तक मेरे साथ है और जो न्यू सब्सक्राइबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबका दिल से वेलकम। होप कि मैं आप लोगों को डिसहार्ट नहीं कर रही हूँ या मायूस नहीं कर रही हूँ। अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगती है और आप लोग डिसएग्री करते हो कि नहीं ये बात सही नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी कोई गलती आप लोग को नज़र आती है और आप मुझे बताते हो कि ये जगह मैं गलत हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी गलती को सुधारने की। चलिए आप शुरू करते हैं हम अपना रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फ़ारूक भाई से। फ़ारूक भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है आप लोग मुझे हेटर समझते हो या कोई भी कुछ समझे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ आपकी बेटी का सवाल है जिससे आपने बेटी की शादी तय किया जिस आदमी के साथ। प्लीज़ एक बार उसका सही से अच्छी तरह से पता करें कि कराची में उसका किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन के पास वो जाता है, कहाँ जाता है, किसके साथ टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मेरे सामने उसकी एक वीडियो आया है जो देखकर मुझे बहुत ही ऑड लगा कि वो हंसा जा रहा था और वो एक साथ लड़की थी उसकी, वो जो हरकतें कर रही थी बिल्कुल गैर मुनासिब था, मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी बेटी है, मैं तो इंसानियत के नाते बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं दिलबर के बारे में। दिलबर का वही पुराना रोना स्टार्ट हो गया है कि सलमा बीबी ने मेरा 15-16 लाख खा गई है। वही पुराना टॉपिक जो एक दफ़ा बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हुआ था, फिर से वो टॉपिक लेकर आ गया है दिलबर कि अम्मी से कहा जा रहा है कि अम्मी जब आप आएंगी मेरा 15-16 लाख, आपकी जो बहन है जिसने आपको वहाँ बुलाया है सऊदीया में, उनसे मेरा पैसा लेकर आना, मुझे अपना पैसा चाहिए। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं फिर से बोलना शुरू कर दूंगा। दिलबर से ये मैं कहूँगी, आज बड़ा अम्मी अम्मी कर रहे हो। इसी अम्मी को तुमने मरा हुआ कह दिया था ना कि तुम्हारे लिए मर चुकी है, तो अब तुम क्यों इतनी बातें कर रहे हो? जैसे ही वो सऊदीया गई है तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी अम्मी है, वरना जब तक वो कराची में थी तुम्हें तो कभी याद नहीं आया कि तुम्हारी अम्मी है। नौकरी उनकी ख़त्म हो गई थी, तुम्हारे घर रहने के लिए आई, तुम्हारी बीवी ने फ़ौरन उनसे पता कर लिया कि कब वापस जाओगी, कहाँ बंदोबस्त किया है। तब तुमने अपनी बीवी से पूछा था कि ये मेरी माँ का भी घर है। अपनी बीवी पर सवाल करते ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की, ये मेरी माँ का घर है, मैं इसका बेटा हूँ, का हक है इस घर में रहने का। लेकिन नहीं, तुमने तो कुछ नहीं कहा होगा। तुम लोग को तो खुद सरदर्द लगती थी ना, बाप को बहाना तुम लोगों ने बना लिया, एक्सक्यूज़ के हमारे साथ अब्बू रहेंगे तो अम्मी कैसे रहेगी। लाखों में कमा रहे हो, उड़ा रहे हो, ऐश कर रहे हो, लेकिन अपनी माँ के लिए एक छोटा सा रूम लेके उसको नहीं रख सकते थे। और तुमने क्या कहा दिलबर कि लोग तुम्हारे यहाँ कमेंट करते हैं कि अम्मी को नहीं जाना चाहिए था। कौन लोग? वही लोग कमेंट कर रहे हैं ना जो लोग कहते थे अपनी माँ से दूर रहो, अपनी बहन से दूर रहो, तुम्हारी माँ फितना है, फसाद करती है, लड़ाई झगड़े करवाती है, इस औरत से दूर रहो, सिर्फ तारा के साथ रहो। वही लोग आज ये कमेंट कर रहे हैं कि अम्मी क्यों चली गई है। अब उनको ख्याल आ गया कि वो तुम्हारी अम्मी है। और तुमने जो ये कहा कि अम्मी के ऊपर जुल्म हो रहा है, क्यों? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कॉल किया, तुम्हें कॉल करके बताया, तुम्हारे आगे रोई कि नहीं मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, यहाँ हमें तो नहीं दिख रहा था कोई जुल्म होते हुए, फिर तुम्हें कैसे पता चला, किसने इन्फॉर्मेशन दी है? मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि तुम इतना केयरिंग कब से बने? जब माँ तुम्हारे पास थी कभी तुमने उनकी परवाह नहीं की, तुमने तो सीधा जबान उनको मार दिया था कि वो मर चुकी है। अब तुम्हें बड़ी अम्मी 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 किए जा रहे हो। अच्छा हो रहा है आपके साथ, इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें वहाँ उनको खाना बनाते हुए देखकर, उन बच्चों के साथ रहते देखकर, लेकिन मुझे तो लगता है उनको बहुत प्यार मिल रहा है वहाँ। तुम लोग छोटे थे उस वक्त से लेकर आज तक
صرف لوگوں کے گھروں میں کام ہی کرتی رہی. کبھی کبھی تو انہوں نے کہا تھا اپنی ویڈیو میں کہ ڈبل شفٹ کرتی تھی، ایک گھر میں پھر دوسرے گھر میں، اور تم بے شرموں کو وہ پیسہ تک دیتی تھی، مدد کرتی تھی. اور جب تم لوگوں نے یوٹیوب میں آ کے لاکھوں کروڑوں کمانا شروع کیا، تم نے اپنی ماں کے لیے کیا کیا کبھی سوچا ہے؟ آج تمہیں اتنا خیال آ رہا ہے کہ امی آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. تمہارے منہ سے اب امی سن کر بھی نہیں اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تم نے کہہ دیا تھا کہ مری ہوئی ہے. اب تمہیں بہت امی 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 یاد آ رہی ہے. جب تمہارے پاس پیسے آئے تھے تب بھی تمہاری ماں نوکری کرتی تھی. جب تم لوگ گاڑیاں خرید رہے تھے، سیلیبریشن پہ سیلیبریشن کر رہے تھے، گھر خرید رہے تھے، تب بھی تمہاری ماں کسی کے گھر کام کرتی تھی. تب تو تمہیں شرم نہیں آیا. آج اگر سلمہ ان کی بہن ہے، ان کی چھوٹی بہن ہے، اس کے گھر جا کے اس کا بچہ ہوا ہے، ہیلپ کر رہی ہے یا کھانا بنا رہی ہے، تب تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ نوکرانی بن گئی ہے. لیکن پرایا کسی کے گھر وہ کام کرتی تھی، سیلری لیتی تھی، پیسے لے کے کام کرتی تھی، جس سے تم لوگوں کو بھی وہ نوٹ دیتی تھی. تب تمہیں کبھی شرم نہیں آیا. علی کی برتھ ڈے میں تم نے بلایا تھا اپنی ماں کو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. اپنی خوشیوں میں بھی تم نے ان کو شامل نہیں کیا. وہ بیچاری علی کی جب برتھ ڈے ہوئی، تم نے تارا کو بلایا، سب کو بلایا، صرف اپنی ماں اور بہن کو نہیں بلایا. تمہاری ماں روئی تھی اس ٹائم پر، اور تم نے تارا کی وجہ سے اپنی ماں کو ٹھکرا دیا کہ ماں تو جا ہٹ دور، لیکن ہمیں تارا کا ساتھ رہنا ہے. تو آج تم کوئی حق نہیں رکھتے ہو ان کے بارے میں اتنی باتیں کرنے کا یا اتنا سوچنے کا. وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہے. بھلے وہ کسی کے گھر کام کرتی تھی، پھر بھی وہ انڈیپینڈنٹ ہے کہ تم لوگوں سے پرمیشن لے لے کر کہیں آئے جائے. اولاد کا کام ہوتا ہے ماں باپ سے پرمیشن لینا. ماں کا کام نہیں ہے تم لوگوں سے پرمیشن لے کے وہ سعودیہ جائے. سعودیہ وہ گئی ہے نا، عمرہ بھی وہ کریں گی، روزہ رسول میں بھی جائیں گی. وہ بہت خوش ہے، اللہ کے گھر وہ حاضری لگاتی ہے، دعائیں کرتی ہے. ان کو بہت سکون اور بہت خوشی مل رہا ہے. ان کو خوشی سے اور سکون سے جینے دو. آج جو اتنا فکر دکھا رہے ہو امی کے لیے، آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، ادھر وہ نوکرانی بنا کے لے گئی ہے، نہیں 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 نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہے. اور یہ جو تمہارے اندر کا پیار ہے نا، جب وہ کراچی آئیں گی نا، تب ایک بیٹا بن کر دکھانا. آج تک تو تم نے ایسا کچھ دکھایا نہیں کہ تم ان کے بیٹے ہو. بابر پھر بھی بیچ میں اپنی بیوی بچوں کو لے کے جاتا ہے، ملاتا ہے ان سے. تم سے تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے. شاید تمہاری بیوی نہیں چاہتی ہے، کیونکہ ان کی نوکری جانے کے بعد تمہارے گھر جب آئی تھی تو تمہاری بیوی نے سیدھا سیدھا ان سے یہ سب باتیں پوچھا. جھوٹ تو بات نہیں ہے نا، یہ اپنی بیوی سے جا کر پوچھ لو. پہلے بڑوں کی عزت کرنا سیکھو، ماں کا احترام کرنا سیکھو، پھر حق جتانا. تو اب بات کرتے ہیں سلمہ کی بارے میں. کل رات کو میں نے لیٹ نائٹ سلمہ کا ویڈیو دیکھا، بہت اچھا لگا، بہت خوش تھے سب لوگ. سلمہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور سارے بچے بھی بہت خوش تھے. مطلب گھر کا ایک ایٹموسفیئر جو ہوتا ہے نا، ایک الگ ہی تھا. تو یہ ہوتا ہے ہر گھر میں، جب ایک نیا بچہ آتا ہے گھر میں یا نیا مہمان آتا ہے تو اس طرح کی خوشی کا ماحول بن جاتا ہے گھر کا. تو الحمدللہ الحمدللہ بہت خوش لگ رہے تھے، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں، صحیح سلامت رہے. ہر کوئی، چاہے وہ دوست ہو چاہے دشمن ہو، کسی کے لیے بھی برا نہیں سوچنا چاہیے. ایک چیز مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، اور میں اس چیز کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں. اور کافی فرینڈس نے، کیونکہ لیٹ نائٹ میں نے ویڈیو دیکھا تھا تو میں اسی ٹائم بول تو نہیں سکتی تھی، مجھے آج ہی ویڈیو لوڈ کرنا تھا. اور رات کو مجھے انسٹا میں بھی بہت سارے میسیجز آئے کہ ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ہے اور آپ بات کرتی ہو اسلام کی، تو آپ نے بالکل یہ آواز اٹھانی ہے کہ یہ کیا ہے. اور 6 دن کے دن کون سا نام رکھنے کا یہ رواج ہے؟ یہ کہاں سے؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے. کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق 7ویں دن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، 7th ڈے ہوتی ہے، اس دن اس کا ہیئر کٹ ہوتا ہے، اس کا عقیقہ ہوتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے. نام وغیرہ تو ہم پہلے سے سوچتے ہوں گے، یہ رکھیں گے وہ رکھیں گے کتنے لوگ، لیکن وہ 7th ڈے میں جو ہے نا اس کو فائنلائز کر لیتے ہیں کہ یہی نام رکھنا ہے اسی دن. لیکن سنت سے یہ ثابت ہے کہ 7ویں دن یہ سب چیزیں ہوتی ہے. چھٹی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. آپ لوگ کسی حدیث میں کہیں سے بھی ڈھونڈ کر مجھے لا کے دکھا دو، میں مانتی ہوں. سوشل میڈیا میں بیٹھ کے بینگ اے مسلم اگر کچھ چیز بھی ہم کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا سیلیبریشن ہو چاہے کچھ ہو، ابھی نہیں
تو غلط میسج تو نہ جائے نا لوگوں کو. ہمارے میں 7th ڈے ہوتا ہے. حدیث سے اگر ایک چیز ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اس چیز کو ہم جھٹلا کر اپنے طرف سے ایک 6 دن کا پارٹ نکال لیں. ہاں چھٹی ہے، چھٹی ہے، چھٹی میں ہم کر رہے ہیں. غلط ہے، بالکل بالکل صحیح نہیں ہے. تو سلمہ بالکل برا اس بات کو نہیں ماننا، لیکن آپ سعودیہ میں رہتی ہو، اتنی ایک مسلم کنٹری میں ہو، اتنا اس جگہ کا نام ہے، اللہ کا گھر اس جگہ میں ہے، آپ لوگ روضہ رسول میں جاتے ہو، حرم شریف میں جاتے ہو، ہر چیز آپ لوگ کو پتہ ہے. تو آپ کو کم سے کم یہ چیز نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو کرنا تھا ایک دن بعد 7ویں دن کرتی، جو سنت سے ثابت ہے. 6 دن کا کہاں ہے؟ کہیں سے بھی آپ لوگ مجھے ڈھونڈ کر دکھاؤ، کسی حدیث سے صرف 6 دن کی ورڈ نکال کر دکھا دو کہیں سے، میں پھر مانتی ہوں. چاہے کسی مولانا سے آپ لوگ جا کر پوچھ لو کہ 6 دن کے دن کون سے ہیئر کٹ کا سسٹم ہے. میں یہاں آپ لوگ کو سعودیہ کی اسکالر سے لے کے، مفتی سے لے کے، انڈیا پاکستان ہر جگہ کی مفتی کی ریکارڈنگ بھی بھیج دوں گی، لنک بھی بھیج دوں گی، گوگل سرچ کر کے بھی دے دوں گی. ہر چیز میں 7 دن کا ہے سنت سے ثابت، 6 دن کا کچھ ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ آلریڈی 4 بچے ہیں، تو کیا چاروں کا بھی انہوں نے وہی چھٹی کیا ہے؟ 7ویں دن نہیں کیا ہے. 7 دن تو سنت سے ثابت ہے. آپ یقین کریں، اسپیشلی میسج آیا مجھے کافی انسٹاگرام میں کہ آپ ہی اس طرح غلط ہو رہا ہے، غلط میسج جا رہا ہے لوگوں کو، کیونکہ ہمارے اسلام میں 6 دن کا نہیں ہے، 7ویں دن کا ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہی ہے کہ 7ویں دن بچے کا بال کاٹنا ہے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا ہے، 7ویں دن کا نام رکھنا ہے. وہ جو 7ویں دن بال کٹ ہوتا ہے بچے کا، پہلی بال، اس بال کو وزن کیا جاتا ہے. کٹ ہونے کے بعد وزن کر کے اس کے حساب سے جو جتنا اس کا وزن ہے، چاندی یا کچھ، وہ چیریٹی کرنی پڑتی ہے. تو سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے بھی سلمہ پسند ہے، مجھے اس کے بچے پسند ہے، تارا کی حرکتیں مجھے نہیں پسند، اس کی بے حیائی مجھے پسند نہیں ہے، تو صاف میں اس پہ ریئیکشن دیتی ہوں. لیکن سپورٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی ہم اپنے دین کے خلاف بھی ہوتا ہوا دیکھے پھر بھی ہم بات نہ کریں. ہم کیا ثابت کرتے کہ نہیں ہمیں انسانوں سے پیار ہے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے اس سے ہمیں پیار نہیں ہے. ہم انسانوں کو تو پیار دکھا رہے ہیں، لیکن ہمارے جو پیارے نبی ہیں ان کی سنتوں کو ہم اگنور کر رہے ہیں. تو کہیں بھی کچھ دیکھتے ہیں آپ لوگ غلط ہو رہا ہے تو کم سے کم آپ لوگ بولا کریں. کمنٹ میں آپ لوگ اتنے سارے لوگ دیکھتے ہیں جس میں مسلمز بھی ہوں گے، کیا آپ لوگ کو نہیں پتہ یہ سب چیزیں؟ آپ لوگ دیکھ کے آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہو. کم سے کم آپ کمنٹ کرو، سلمہ کو ہی کمنٹ کرو کہ سلمہ 7ویں دن ہوتی ہے، چھٹی میں کیا ہے؟ چھٹی کہاں سے نکلا؟ مطلب چھٹی مجھے کسی حدیث سے نکال کر دکھاؤ. میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی دیکھوں کہ چھٹی کیا ہے. جہاں نہ کوئی سعودیہ کا مفتی یہ باتیں کر رہے ہیں، نہ سعودیہ کے کوئی اسکالر سے میں نے یہ باتیں سنی. میں نے سارے سرچ کیے کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں. ہم تو پوری زندگی یہ 7ویں دن کو ہی فالو کرتے آ رہے ہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں یہی سنتے آ رہے ہیں 7ویں دن کا. پھر بھی میں نے جب سلمہ نے کیا تو میں نے کہا نہیں، میں پورا سرچ کروں گی. صبح سے لے کر میں یہی چیز آج کر رہی تھی، لیکن نہیں، بس 7 دن کے علاوہ 6 دن کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ریئیکشن دے دیتے ہیں، ہر بڑی باتیں کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے حساب سے. کبھی دین کے اوپر بات آتی ہے نا تو کھل کر کوئی سامنے نہیں آتا ہے، کھل کر کوئی بات نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کہ لوگ ہمیں پسند نہیں کریں گے، ہمیں ویوز نہیں دیں گے، ہمارا ویڈیو زیادہ تر نہیں دیکھیں گے، چھوڑ دیں گے. لوگوں کو مسالہ چاہیے. میں نے اپنی ویڈیو بناتے ہوئے کبھی یہ سب باتیں نہیں سوچا ہے، جو حقیقت بات ہے، اور آپ سب نے بھی نوٹ کیا ہوگا. میں نے کبھی بھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ میری نہیں چلتی ہے. میں نے دیکھا ہے جب میں اسلامک باتیں کرتی ہوں کوئی سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ہے. دوسروں کو سنانے کے لیے اور مسالہ اور تڑکا جھڑکا لگانے کے لیے میں اپنی اسلامک ویلیوز کو تو اگنور نہیں کر سکتی ہوں. میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگنور نہیں کر سکتی ہوں. مجھے پتہ ہے بہت سارے بہنوں کو، بہت سارے یوٹیوبرز کو میری یہ باتیں بری لگے گی، لیکن میں نے جو کہا سچ کہا ہے، میں نے کوئی جھوٹ بات نہیں کی ہے. آپ لوگوں کو بھی آج یہ باتیں کرنی چاہیے تھی. چھٹی کیا ہے؟ سنت سے جو چیز ثابت نہیں ہے تو وہ چھٹی کا کون سا کانسیپٹ نیا لے کے آ رہے ہیں آپ لوگ؟ بدعت ہے نا وہ،
बिदत वाले काम करना गुनाह है। अगर आप लोग को प्यार है सलमा से या किसी को किसी से भी, तो अगर आप देख रहे हो कि वो कोई बिदत वाले काम करे तो आप उनको समझाओगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं करना चाहिए। प्यार इसका मतलब होता है कि कोई गलत रास्ते जा रहा है, गलत हो रहा है, तो उसको हम रोके इस चीज़ से कि तुम गलत कर रही हो, ये मत करो, ये गलत है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो आप लोगों ने प्लीज़ वॉच करनी है और कमेंट्स भी करना है। अगर मेरी कोई बात गलत लगी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जो सही था, जो हदीस में है, मैंने वही बात यहाँ रखी है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही राह में चलने की तौफीक अता करे, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करने की हिम्मत दे और हम उसी रास्ते पे चलें। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात ना करे जो बिदअत हो। यही हमारे लिए अच्छा है, हमारे आखिरत के लिए अच्छा है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।